جزاک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى کل من تبعهم بإحسان إلى یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم آتنا حبک وحب نبیک وحب من یحبک وحب عمل الذی یبلغنا حبک، آمین یا رب العالمین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل اور احسان سے کل کی نشست میں ہم نے سورۃ النور کے پہلے 3 رکوعات تک کا مطالعہ دیکھ لیا تھا، جس میں ابتدا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حدود کا بیان فرمایا، حد زنا، حد قذف اور لعان کا مسئلہ، اور پھر اس کے بعد مسلسل 2 رکوعات میں ام المومنین سیدہ طاہرہ صادقہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک دامنی کا اعلان۔ اب اس پس منظر میں اگلی آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے احکام عطا فرمائے ہیں کہ بات معاشرے میں اس بے حیائی تک نہ پہنچ جائے، اس کے لیے پہلے ہی کچھ روک تھام کر لیے جائیں، پہلے سے ہی کچھ بندوبست ہو جائے، اور حیا کی حفاظت کے لیے گھر سے ایسے اقدامات اختیار کیے جائیں کہ جو پھر اس انجام پر منتج نہ ہوں کہ معاشرے میں بے حیائی عام ہو۔ تو بے حیائی کی روک تھام کے لیے اور حیا کے فروغ کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بعض احکام عطا فرمائے۔ آیت نمبر 27 سے مطالعہ ہم شروع کر رہے ہیں، سورۃ النور۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ لے لو اور ان میں بسنے والوں کو سلام نہ کرو۔ تو گھر انسان کی پرائیویسی کی جگہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، انسان وہاں اپنے بے تکلف لباس میں ہوتا ہے، بے تکلف انداز میں ہوتا ہے۔ اچانک کوئی اجنبی آ جائے تو انسان کے لیے یہ پریشانی کی بات بھی ہے، اور اس میں بے حیائی کا پہلو بھی ہے کہ خواتین کس لباس میں ہو، کس حلیے میں ہو، کسی نامحرم کی نظر ایسی حالت میں پڑے، تو لہٰذا کہا بھئی گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لے لیا کرو۔ تو 4 قسم کے گھروں کا تذکرہ ان آیات میں آ رہا ہے۔ ایک تو انسان کا اپنا گھر ہے، جہاں یا تو وہ اکیلا رہتا ہے یا اپنی بیوی کے ساتھ رہتا ہے، تو یہاں پر سلام کر کے داخل ہونا یہ مستحب ہے، پسندیدہ ہے، فرض واجب نہیں ہے۔ یہاں کوئی ظاہر بے حیائی والا مسئلہ تو ہے نہیں۔ اگر کوئی ایسا گھر ہے جہاں بیوی کے علاوہ بچے بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، اور دیگر گھر والے بھی ہیں، والدین بھی ہیں، بہن بھائی بھی ہیں، ایسی صورت میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینا ضروری ہے۔ اجازت لینے کا مطلب کیا ہے کہ اپنے آنے کی اطلاع دی جائے، حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ تم مانوسیت پیدا کر لو، یعنی تمہارے آنے کی اطلاع ہو جائے لوگوں کو۔ آج کل اس کی صورت ہے کہ کوئی بیل وغیرہ بجا دی یا کوئی دروازہ اس طرح سے بند کیا کہ گھر والوں کو پتہ چل جائے کہ کوئی باہر سے مرد آ رہا ہے، اور وہ اپنا حلیہ وغیرہ لباس وغیرہ صحیح کر لیں۔ اور گھر والوں کو سلام کرو،
تو سلام کرنا یہ آداب میں سے ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے ملاقات کے لیے جاتے تھے تو وہاں تو اجازت لینے کا یا اپنے آنے کی اطلاع دینے کا طریقہ یہی تھا کہ سلام کرتے تھے۔ ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہی طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے، امید ہے کہ تم خیال کرو گے۔ فإن لم تجدوا فیہا احدا، اگر تم ان گھروں میں کسی کو نہ پاؤ، فلا تدخلوها حتی یؤذن لکم، تو جب تک تمہیں اجازت نہ دی جائے اس وقت تک ان میں داخل نہ ہو۔ کسی اور کا گھر ہے اور تم نے اجازت لی اور کوئی اندر سے رسپانس نہیں آ رہا، دروازہ مثال کے طور پر کھلا ہوا ہے، تو کہا کہ بھئی اندر داخل نہ ہو، کچھ نہیں معلوم اندر وہ کس حالت میں ہے، کس مشغولیت میں ہے، لہذا ایسی صورت میں گھروں میں داخل نہ ہو جب تک تمہیں اجازت نہ دے دی جائے۔ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا، اور اگر تم سے کہا جائے ابھی واپس چلے جاؤ، تو فَارْجِعُوا، تو لوٹ جایا کرو، اس میں برا ماننے کی کوئی بات نہیں ہے بھئی، یا تو آدمی پہلے سے وقت لے کر جائے نا، تو پھر تو وہ باؤنڈ ہے جس نے وقت دیا ہے کہ وہ اس وقت میں آپ کی وہ میزبانی کرے اور آپ کو وقت دے۔ لیکن اگر ویسے ہی چلے گئے ہیں کسی سے ملنے کے لیے اور پہلے سے وقت نہیں لیا، تو اور وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی ابھی ذرا مشغولیت ہے یا کوئی مصروفیت ہے، تو اس کو برا نہیں منانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں اس کو لوگ یعنی بے تکلفی کے خلاف سمجھتے ہیں کہ یار میں تو تمہارا بے تکلف دوست ہوں، تو بے تکلف دوست ہونے کا یہ مطلب ہے جب چاہ ٹپک پڑے، یہ کون سی بے تکلفی، یہ کوئی بے تکلفی نہیں ہے۔ تو اس کلچر کو عام کرنا چاہیے کہ جب بھی کسی سے آدمی ملاقات کے لیے جائے یا فون پر بات کرنی ہو تو مثال کے طور پر پہلے کوئی میسج کر دے کہ میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، اس کو موقع دیں کہ اگر وہ اس وقت نہیں ملنا چاہ رہا تو وہ منع کر سکے، اور اگر وہ ایسا وہ کرے تو اس پر برا منانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، ایک صحابی سے ملاقات کے لیے آپ تشریف لے گئے، آپ نے سلام فرمایا، اندر سے کوئی جواب آپ کو موصول نہیں ہوا، اندر وہ صحابی موجود تھے، ان کے گھر والے موجود تھے، وہ آہستہ آواز میں سلام کا جواب بھی دے رہے تھے، سلام کا جواب دینا واجب ہوتا ہے سلام، لیکن وہ چاہتے تھے کہ نبی علیہ السلام سے بار بار سلامتی کی دعا حاصل کریں، تو رسپونڈ نہیں کیا بلند آواز میں، آپ نے دوسری مرتبہ سلام کیا، پھر انہوں نے خاموشی سے جواب دیا، تیسری مرتبہ سلام کیا، تو سلام کے بعد آپ پلٹ کر جانے لگے، تو وہ دوڑے دوڑے باہر آئے کہ یا رسول اللہ میں تو آپ کی سلامتی کی دعا لینا چاہ رہا تھا، تو آپ علیہ السلام نے اس کا بھی کوئی برا نہیں منایا اور اس کا بھی کوئی برا نہیں منایا کہ اندر سے کوئی رسپانس نہیں آ رہا، آپ واپس پلٹ دیے۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے اگر کوئی تم سے کہہ بھی دے کہ بھائی ابھی ملاقات نہیں ہو سکتی، واپس لوٹ جاؤ، تو لوٹ جایا کرو، هو ازکا لکم، یہی تمہارے لیے پاکیزہ طریقہ ہے، واللہ بما تعملون علیم، اللہ کو تمہارے اعمال کا پورا پورا پتہ ہے۔ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم، تو ایک تو اپنا گھر ہو گیا، بیوی کے ساتھ جہاں آدمی رہتا ہے یا اکیلے رہتا ہے، ایک جوائنٹ فیملی، اپنے فیملی اور ممبر بھی ہیں، تیسرا دوسروں کا گھر، ٹھیک ہے، اور اب چوتھے گھروں کی بات آ رہی ہے کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، تم ایسے گھروں میں اجازت لیے بغیر داخل ہو جاؤ جن میں کوئی رہتا نہ ہو اور اس میں تمہارے فائدہ اٹھانے کا حق ہو، پبلک پلیسز ہیں جہاں ہر ایک کا آنا جانا لگا رہتا ہے، تو کبھی وہاں عوامی مقامات پر ہوٹلز ہیں اور ایئرپورٹس ہیں اور ہوائی اڈہ، ٹرین اسٹیشن، اس طرح کی کوئی جگہ، پارکس وغیرہ ہیں جہاں لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، وہاں ظاہر ہے اجازت لے کر جانے کی ضرورت نہیں، الا یہ کہ کہیں لکھا ہوا ہو اسٹاف اونلی یا داخلہ ممنوع ہے، اس طرح کا کوئی عبارت لگی ہوئی ہو تو پھر وہاں اجازت لینا ضروری ہوگا، ورنہ عوامی مقامات میں جا سکتے ہیں۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، جو تم کام اعلانیہ کرتے ہو، جو چھپ کر کرتے ہو، اللہ ان سب کو جانتا ہے۔ تو ایک تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت کا معاملہ، دوسرا حکم قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، للمؤمنین، مسلمان مردوں سے، یغضوا من ابصارہم، کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں، ویحفظوا فروجہم، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، نگاہوں کی حفاظت، جو آج کے دور میں مشکل سے مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ہمارے ایمان کو ضائع کرنے والی اور ہمارے ایمان کو خراب کرنے والی اس دور کی سب سے بڑی مصیبت وہ یہ بد نظری ہے، سب سے بڑی مصیبت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسے اس کی اہمیت بیان فرمائی ہے۔ آپ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ یہ جو نظر ہے نا، کسی نامحرم پر نظر پڑنا، من سہام الشیطان المسموم، سہم من سہام الشیطان المسموم، یہ شیطان کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے جس سے وہ گھائل کرتا ہے، جس سے وہ شکار کرتا ہے آدمی کا۔ اور جو شخص محض اللہ کے خوف سے اپنی نگاہوں کو جھکا لے، کسی نامحرم پر نظر پڑی، کوئی نامناسب منظر سامنے آیا، فوراً نظروں کو جھکا لے،
اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ایمان کی مٹھاس عطا فرمائیں گے جس کو وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ تو جو ہمیں نمازوں میں خشوع کی کیفیت نہیں محسوس ہو رہی ہوتی، تلاوت میں دل نہیں لگ رہا ہوتا، نیک اعمال میں کشش نہیں محسوس ہو رہی ہوتی، گناہوں سے نفرت نہیں محسوس ہو رہی ہوتی، اس کی بہت بڑی وجہ کیا ہے کہ آنکھیں خراب ہو جاتی، آنکھیں خراب ہو جاتی۔ آپ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے علی، پہلی نظر، ایک نظر کے پیچھے دوسری نظر نہ جائے، پہلی تو معاف ہے، دوسری معاف نہیں ہے۔ پہلی جو غیر ارادی طور پہ پڑ گئی وہ تو معاف ہے، لیکن اب دوبارہ جائے گی تو اب ارادی ہوگی، وہ معاف نہیں۔ تو کہا کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اس میں بھی وہی تعلق ہے جو پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا سورہ مومنون میں، اے رسولوں پاکیزہ کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ تو پاکیزہ کھائیں گے تو نیک اعمال کی توفیق ہوگی۔ اسی طرح یہاں بھی وہی تعلق ہے، نگاہوں کی حفاظت کرو، نگاہیں جھکا کر رکھو تاکہ تمہاری حیا محفوظ رہے، شرمگاہیں محفوظ رہیں، کیونکہ آغاز یہاں سے ہوتا ہے۔ زنا العین النظر، آنکھوں کا زنا قرار دیا گیا بد نظری کو، اور پھر بات پہنچتے 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 اس بدکاری کی طرف چلی جاتی ہے۔ ذالک ازکیٰ لہم، یہی ان کے لیے پاکیزہ طریقہ ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک جو وہ کاروائیاں کرتے ہیں اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اچھا، یہ حکم صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، آگے فرماتے ہیں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اے نبی مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ مشہور واقعہ ہے، سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے تشریف لائے۔ اس وقت آپ کے حجرے میں آپ کی دو ازواج مطہرات موجود تھیں، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ نے ان دونوں سے کہا بھی پردہ کرو، یعنی وہ جب کوئی گھر میں مرد آتے تھے، اب وہاں تو ایک ایک کمرے کے حجرے تھے نا، کوئی بڑے محلات تو تھے نہیں کہ الگ الگ کمروں میں بٹھائیں، تو خواتین جو ہیں وہ دیوار کی طرف منہ کر کے اور اپنے اوپر چادر اوڑھ کے بیٹھ جاتی تھیں جب کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آتا تھا۔ تو آپ نے کہا بھی پردہ کرو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ تو عبداللہ ابن ام مکتوم ہے، یہ نابینا نہیں ہے، یہ تو ہمیں نہیں دیکھ سکتے، ان سے یعنی ان سے پردہ کرنے کی کیا ضرورت؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا افعمیاوانی انتما، کیا تم دونوں بھی نابینا ہو؟ بھائی وہ نابینا ہے نا، تم تو دیکھ رہی ہو، الستما تبصرانی، کیا تم ان کو نہیں دیکھ رہے؟ تو یقیناً مردوں کے لیے زیادہ بڑا فتنہ ہے، لیکن خواتین کو بھی کھلی چھوٹ نہیں دی گئی، ان کو بھی چاہیے کہ نامحرموں سے اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں۔ آگے فرماتے ہیں وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اپنی سجاوٹ کو، اپنی زینت کو کسی پر ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو خود ظاہر ہو جائے۔ اب دو سوالوں کا جواب دیا جا رہا ہے۔ خواتین کون سی زیب و زینت کا اظہار کر سکتی ہیں اور کس کے سامنے کس قسم کی زینت کا اظہار کر سکتی ہیں، اس کے باقاعدہ تفصیلی احکام ان آیات میں دیے جا رہے ہیں۔ تو کہا گیا اپنی زینت کا اظہار نہ کریں سوائے اس کے جو از خود ظاہر ہو جائے۔ از خود ظاہر ہونا، اس کی دو تفسیریں کی گئیں۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عورت کا مثال کے طور پر قد کاٹ ہے، ٹھیک ہے، اب وہ جتنا بھی برقع اوڑھ لے قد تو نہیں چھپا سکتی اپنا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو باہر کی چادر ہے، جو آج کل اس کی نئی جدید صورت عبائے وغیرہ کی ہے، پہلے وہ چادریں ہوتی تھیں تو وہ نہیں چھپائی جا سکتی۔ تو یہ ہے وہ زینت جو از خود ظاہر ہو جائے، تو یہ ظاہر ہے کہ اس کا کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جو اس کی تفسیر منقول ہے، از خود جو زینت ظاہر ہو جائے، وہ فرماتے ہیں کہ جب عورت کسی حاجت کے لیے، کسی ضرورت کے لیے کسی ضرورت کے کام سے باہر نکلے گی، یا گھر میں کوئی نامحرم اگر آتا ہے اور اگر کوئی ایسی صورت ہے کہ عورت کو اس سے انگیج ہونا پڑ رہا ہے، کوئی بات کرنی پڑ رہی ہے، تو فرماتے ہیں کہ از خود ظاہر ہونے والی زینت چہرہ اور ہاتھ، یہ از خود ظاہر ہونے والی۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ دو الگ الگ الفاظ ہیں، ان کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ لوگ اس کو کنفیوز کرتے ہیں اور پھر اس سے مسئلہ خراب ہوتا ہے۔ ایک ہے مسئلہ ستر کا، ستر العورہ، جسم کا وہ حصہ جو ہر حال میں چھپا رہنا چاہیے، ہر حال، صرف زوجین کے لیے ایک دوسرے کے لیے اجازت ہے، باقی کسی کے سامنے جسم کا وہ حصہ ظاہر نہیں ہو سکتا، اس کو ستر العورہ کہا جاتا ہے۔
یہ جو سطر ہے مرد کے لیے ناف سے لے کر اور گھٹنے کے نیچے تک، یہ مردوں کے لیے ہے۔ خواتین کے لیے ان کا پورا جسم ہے سوائے یہ چہرے کی ٹکیا کے، یہ سطر میں شامل نہیں ہے، ہاتھ کلائیوں تک اور پیر ٹخنوں تک، یہ سطر کا حصہ نہیں ہے۔ اس میں کلام ہے پھر فقہا کا، مختصر میں عرض کر رہا ہوں، باقی تو تفصیلات کتابوں میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ چہرہ اگرچہ سطر کا حصہ نہیں ہے اور ضرورت کے موقع پر کھولا بھی، جیسے آئیڈینٹیفیکیشن وغیرہ کے لیے اگر ضرورت پڑے تو کھولا جا سکتا، لیکن یہ زینت کا حصہ ضرور ہے، اور زینت کا اظہار کہاں ہو سکتا ہے کہاں نہیں ہو سکتا یہ بھی ریگولیٹڈ ہے، یہ بھی شریعت نے بتایا، ٹھیک ہے۔ بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ زینت کا مرکزی مقام ہی چہرہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو ہم نے دیکھا تھا نا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے میں، کہ جیسے ہی وہ حضرت صفوان کی آواز آئی انہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، انہوں نے زور سے کہا تو انہوں نے فوراً اپنا چہرہ چھپایا، فوراً چہرہ چھپایا۔ تو وہ سورہ احزاب کی آیات پہلے نازل ہو چکی ہیں جو مصحف میں آگے آئیں گے انشاءاللہ، وہاں ہم حجاب کے احکام تفصیل سے دیکھ لیں گے۔ تو ابھی بات ہو رہی ہے سطر کی، ٹھیک ہے۔ تو چہرہ سطر کا حصہ نہیں ہے، ہاں باقی پورا جسم سطر ہے۔ اس میں پھر مزید تفصیلات ہیں کہ دو طرح کا سطر ہے، ایک خفیفہ ہے، غلیظہ ہے، اس تفصیل میں ابھی جانے کا موقع نہیں ہے، وہ پھر کتابوں سے رجوع کرنا چاہیے یا تفسیروں کو دیکھنا چاہیے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اب جب کہ یہ کہہ دیا کہ اپنی زینت کا اظہار نہ کریں الا ما ظہر منہا، سوائے اس کے جو از خود ظاہر ہو جائے، اب ایک اور اضافی احتیاط خواتین کو یہ بتائی جا رہی ہے، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور انہیں چاہیے کہ اپنے دوپٹوں کے آنچل اپنے گریبانوں پر ڈال لیا کریں، اپنے سینے پر ڈال لیا کر۔ تو دو طرح کی چادروں کا ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے، یہاں خمر خمار کی جمع، خمار جس کو آج کل آپ کہیے دوپٹہ، ٹھیک ہے، اور سورہ احزاب میں الفاظ آئیں گے من جلابیبہن، جلابیب، جلابیب جلباب کی جمع، جلباب کہتے ہیں اس بڑی چادر کو کہ جو عورت اپنے عام جو لباس ہے اس کو کور کرنے کے لیے، جب گھر سے باہر نکلا جاتا ہے تو جو عمومی زینت والا لباس ہے اس کو کور کرنے کے لیے کوئی بڑی چادر یا عبایا وغیرہ کہیے، اس کو جلباب کہا جاتا ہے۔ تو یہاں خمار یعنی دوپٹے کا ذکر ہے کہ وہ جس طرح بال یہ بھی سطر کا حصہ ہیں عام حالات میں اور ان کو چھپا کر رکھنا چاہیے، اسی طرح اس دوپٹے کا ایک حصہ اپنے سینے پر بھی ڈال لیا کریں۔ اب بتایا کہ یہ زینت کا اظہار کس کے سامنے ہو سکتا ہے، تو آگے پوری فہرست آ رہی، ان کے سامنے زینت کا اظہار ہو سکتا ہے، ان کے سامنے زینت کا اظہار ہو سکتا ہے، ان کے سامنے ہو سکتا ہے، جس کا آٹومیٹکلی مطلب یہ ہے کہ ان کے علاوہ لوگوں کے سامنے زینت کا اظہار نہیں ہو سکتا۔ تو وہ لوگ جو بیچارے کہتے رہتے ہیں کہ نہیں پردہ تو نگاہوں کا ہوتا ہے اور پردہ تو دل میں ہوتا ہے اور خیالات اچھے رہنے چاہیے، اور یہ تو سب بس کلچر کی باتیں تھیں، یہ اتنی تفصیل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری فہرست کس لیے بیان کر رہے ہیں؟ اگر کوئی پابندی نہیں ہے تو پھر اس ساری فہرست بیان کرنے کا کیا فائدہ؟ فہرست کیا ہے؟ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کا اظہار کسی پر نہ کریں، جس میں زینت میں کیا کیا داخل ہو گیا؟ ابھی ہم نے بات کی چہرہ زینت کا حصہ، زینت کا لباس، خواتین کا جو لباس ہوتا ہے وہ زینت کا لباس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے زیورات وغیرہ، میک اپ وغیرہ، ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں زینت کا حصہ ہیں۔ تو یہ زینت کا اظہار نہ کریں الا مگر کس کے سامنے؟ لبعولتہن، اپنے شوہروں کے سامنے، شوہر ہی کے لیے تو زینت اختیار کرنی ہے تو وہ تو ظاہر ہے سب سے پہلی ایکسیپشن ہے، او آبائہن، یا اپنے باپ، او آباء بعولتہن، یا اپنے شوہروں کے باپ کے یعنی سسر، وہ بھی محرم ہیں، او ابنائہن، یا اپنے بیٹوں، او ابناء بعولتہن، یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے سوتیلے بیٹے، او اخوانہن، یا اپنے بھائی۔ تو آپ ترتیب دیکھیں، اپنے والد کے سامنے زینت کا اظہار ہو سکتا ہے، یہ زینت کے اظہار کی بات ہو رہی ہے، سطر کے اظہار کی بات نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، زینت کا اظہار ہو سکتا ہے، سطر پھر بھی چھپا رہے گا۔ اپنے باپ، اپنے شوہروں کے باپ، اپنے بیٹے، اپنے شوہروں کے بیٹے، اپنے بھائی، تو آگے کیا لاجیکل بات کیا تھی کہ کیا آتا؟ شوہروں کے بھائی، لیکن شوہروں کے بھائی کا ذکر نہیں ہے، تو دیور جیٹ نامحرم ہے، اس کے سامنے بھی زینت کا اظہار نہیں ہو سکتا،
ہمارے ہاں یہ بعض رشتے ہیں ان کو بہت قریبی سمجھ لیا گیا، ٹھیک ہے، تو یہ دیور اور جیٹ، اسی طرح یہ جو بہنوئی اور سالی بہت قریبی، حالانکہ بالکل نامحرم، بالکل نامحرم، تو ان کے سامنے زینت کا اظہار نہیں ہو سکتا۔ تو اپنے بھائی، اچھا یہ اپنے بھائی سے مراد اپنے یعنی حقیقی بھائی، یہ کزنز کی بات نہیں ہو رہی، ماموں زاد بھائی اور خالہ زاد بھائی، یہ ان بھائیوں کی بات نہیں ہو رہی بھائی، وہ جو اپنے جو حقیقی بھائی ہوتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ او بنی اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے بیٹے یعنی بھتیجے، او بنی اخواتہن، یا اپنی بہنوں کے بیٹے یعنی بھانجے، ٹھیک ہے۔ یہاں یہ ایگزاسٹو لسٹ نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی احادیث میں چند رشتے اور ذکر ہوئے، جیسے یہاں چچا کا ذکر نہیں ہے، وہ بھی محرم ہے، ماموں کا ذکر نہیں ہے، وہ بھی محرم ہے، البتہ پھپھا اور خالو یہ نامحرم ہے۔ تو کون محرم ہے کون نامحرم ہے، یعنی اس سے ایک تو فرق یہ پڑتا ہے کہ بھائی نکاح کس سے ہو سکتا ہے کس سے نہیں ہو سکتا، محرم نامحرم کا بنیادی مطلب یہ ہوتا ہے، اور اسی سے یہ بات جڑی ہوئی ہے کہ پھر کس کے سامنے زینت کا اظہار ہو سکتا ہے کس کے سامنے زینت کا اظہار نہیں ہو سکتا۔ تو اور دیگر جگہوں پر اور بھی رشتے کچھ ذکر ہوئے دیگر احادیث وغیرہ میں۔ او نسائہن، یا اپنی عورتوں کے، بعض مفسرین نے اس سے مراد لیا مسلمان عورتیں، کہ غیر مسلم عورتوں سے بھی پردہ کرنا چاہیے، لیکن امام راضی علیہ رحمہ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہودی عورتوں کا آپ کی ازواج مطہرات کے پاس آنا جانا یہ حدیث میں منقول ہے۔ تو اپنی عورتوں سے مراد جو قابل اعتماد عورتیں ہیں، جن کا کردار خراب نہیں ہے، خراب کردار ہے بے حیائی میں ملوث عورتیں، ان سے بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ جن کی خواتین کے کردار پر اعتماد ہو ان کے سامنے بھی زینت کا اظہار ہو سکتا ہے۔ او ما ملکت ایمانہن، یا جو ان کے اپنے ہاتھوں کی ملکیت ہیں، ٹھیک ہے، وہ غلاموں اور کنیزوں والا مسئلہ آج ہے نہیں، اس لیے اس کی تفصیل میں ہم نہیں جا رہے۔ او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یا ان خدمت گزاروں کے جن کے دل میں کوئی جنسی تقاضا نہیں ہوتا۔ یہاں بھی لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ دیکھیں آج کل یہ ہوتا ہے نا کہ بھئی مثال کے طور پر ایک گھرانہ ہے، اس کے ساتھ گھر کی خدمت کرنے کے لیے ایک فیملی بھی ساتھ ہے، اچھا وہ نسلوں سے اس گھر کی خدمت کر رہا ہے، ٹھیک ہے، ان کے دادا بھی کر رہے تھے، پھر وہ بیٹا بھی کیا، پھر پوتا بھی کیا، تو یہ تو بالکل جیسے فیملی ممبر کی طرح بنا لیا جاتا ہے، ان کو بالکل فیملی ممبر سمجھ لیا جاتا ہے، اور کہتے ہیں بھئی یہاں دیکھو ایسے خدمت گزاروں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کے سامنے بھی زینت کا اظہار ہو سکتا ہے۔ نہیں، یہاں یہ بات نہیں کہی جا رہی، یہ ان خدمت گزاروں کی یا ان مردوں کی بات ہو رہی ہے کہ جن کو اب جنسی خواہش نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، یا تو اتنا بڑھاپا ہو چکا ہے کہ اب بالکل جنسی خواہش نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یا کوئی میڈیکل مسئلہ ہے کسی کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو ایسے لوگ جن کو بالکل بھی عورتوں کی طرف کوئی جنسی تقاضا نہیں ہے ان کو مستثنیٰ کیا گیا۔ او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا ان بچوں کے جو ابھی عورتوں کے چھپے ہوئے حصوں سے آشنا نہیں ہوئے، نابالغ بچے۔ آگے دیکھیں مزید احتیاط، یہ جو زینت کو چھپانا ہے کس حد تک چھپانا ہے، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ، اور مسلمان عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے پاؤں زمین پر اس طرح نہ ماریں کہ انہوں نے جو زینت چھپا رکھی ہے وہ لوگوں پر ظاہر ہو جائے۔ چلنے کا انداز بھی باحیا ہونا چاہیے، جیسا کہ آگے سورہ قصص میں آئے گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور مدین میں شیخ مدین کی جو بیٹی تھی ان کے واقعے میں، تمشی علی استحیاء، کہ وہ خاتون چل بھی رہی تھی تو حیا کے ساتھ، کہ کوئی زینت کا اظہار نہ ہونے پائے کسی بھی طور پر۔ اس قدر احتیاط، اس قدر احتیاط کہ اپنے پاؤں بھی زمین پر زور سے مار کر نہ چلیں، کہ کوئی پازیب وغیرہ ہے، کوئی جیولری ہے، یا ویسے ہی چلنے کے انداز سے۔ مرد کے اندر اللہ نے کشش رکھی ہے اور شیطان کو موقع ملتا ہے پھر، تو کوئی موقع نہیں دینا اس کو، کوئی موقع نہیں دینا۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اے مومنو تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ اس معاملے میں کوتاہی ہوتی ہی ہوتی ہے، لہذا کثرت سے توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ بے حیائی کی روک تھام کے لیے مزید حکم دیا، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، تم میں سے جن مردوں یا عورتوں کا اس وقت نکاح نہ ہو ان کا بھی نکاح کراؤ۔
ایاما، ایمن کی جمع ہے، ایمن اس شخص یا اس عورت کو کہا جاتا ہے جو اس وقت نکاح کی حالت میں نہیں ہے، چاہے اب پہلی مرتبہ بھی نکاح نہیں ہوا، چاہے نکاح ہو کے طلاق ہو گئی، چاہے نکاح ہو کے زوجہ کا یا زوج کا انتقال ہو گیا، کوئی بھی صورت ہو ابھی حالت نکاح میں نہیں ہے، تو کہا گیا ہے ایسے لوگوں کے نکاح کراؤ، انکحو۔ تو اس میں ایک تو یہ اشارہ ہے کہ بھئی یہ نکاح خود سے کرنے کی کوئی چیز نہیں ہے، نکاح کروایا جاتا ہے، بڑوں کو انوالو کر کے کروایا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو ہمارے ہاں عجیب تصور ہے کہ ایک مرتبہ عورت کا کہیں نکاح ہو گیا، اب اگر وہ جوانی کی حالت میں شوہر کا انتقال ہو گیا یا طلاق ہو گئی تو اب وہ مستقل گھر بیٹھی رہے، اب وہ دوسرا کہیں نکاح نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے؟ تو یہ کوئی دین کا تصور، دین تو کہہ رہا ہے بھائی نکاح کرواؤ، اس میں حفاظت ہے، اللہ نے ایک خواہش رکھی ہے، اس کے لیے ایک جائز رستہ عطا کیا ہے، اس جائز رستے کو اختیار کیا جائے، ورنہ پھر خدا نخواستہ ناجائز رستہ عام ہوگا۔ تو نکاح کی ترغیب ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جو کوئی نکاح کی ذمہ داری، نکاح کا خرچ اور نکاح کی قوت رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کرے، فإنہ اغض للبصر، یہ نگاہوں کو جھکانے کا ذریعہ ہے، واحسن للفرج، اور شرمگاہوں کو محفوظ کرنے کا ذریعہ۔ آگے کا اس کی فکر نہ کرو کہ بعد میں مستقبل میں کہاں سے کھائیں گے، کہاں سے پیئیں گے، ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر وہ ابھی تنگ دست ہوں تو اللہ انہیں اپنے فضل سے بے نیاز کر دے گا۔ گویا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے حوالے سے فرمایا کرتے تھے، اور حضرت ابن عباس سے بھی منقول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کہ نکاح رزق میں برکت کا ذریعہ ہوتا ہے، نکاح رزق میں برکت کا ذریعہ ہوتا ہے۔ لیکن اگلی آیت میں کہہ رہے ہیں کہ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، جو لوگ ابھی نکاح کی استطاعت نہیں رکھتے وہ اپنے آپ کو روک کر رکھیں یہاں تک کہ اللہ انہیں غنی نہ کر دے۔ پہلے کہا کہ نکاح کرو تو اللہ غنی کرے گا، اب کہہ رہے ہیں جب تک غنی نہ ہو نکاح نہ کرو۔ بظاہر تضاد ہے، نہیں تضاد نہیں ہے۔ پہلی صورت وہ تھی کہ جس میں یہ کہا گیا کہ اگر تم نکاح کرنے کا بنیادی خرچ رکھتے ہو، نکاح کر سکتے ہو، آگے کے حوالے سے پریشان ہو کہ کیا ہوگا تو پریشان نہ ہو، اللہ رزق کے دروازے کھولیں گے۔ اور اگر کسی کے پاس بالکل بھی کچھ نہیں ہے، بالکل ہی تنگ دست ہے، تو پھر یہ زیادتی ہوگی کہ کسی اور کو اپنے گھر لے آؤ اور اس کی تو زندگی بھر کی ذمہ داری اٹھانی ہے۔ بھائی شوہر پر زندگی بھر کا نان، نفقہ، سکنا، کسوہ، اس سب چیزوں کی ذمہ داری ہے۔ تو کہا کہ اگر بالکل بھی استطاعت نہیں ہے ابھی نکاح کرنے کی تو پھر اپنے آپ کو تھام کر رکھو، اپنے آپ کو روک کر رکھو، عفت اور پاک دامنی میں رہو۔ اور اس کا طریقہ حدیث میں کیا آیا کہ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، جو ابھی نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا تو اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے کثرت سے، کیونکہ روزہ اس کو اپنی اس خواہش کو قابو کرنے کا ایک ذریعہ عطا کرے گا۔ اس کے بعد 5واں رکوع ہے، یہ احکام یہاں مکمل ہوئے، ایک جزوی تتمہ آگے بھی آئے گا ان احکام کا، لیکن درمیان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نور ایمان پر بڑی خوبصورت آیات عطا فرمائی، بہت خوبصورت آیات، اور رشتہ اور تعلق ان آیات کا وہی ہے، ایمان اور حیا دونوں میں انتہائی گہرا ربط ہے، جیسے ہم کل دیکھ چکے۔ تو حیا کے بارے میں ساری تفصیلات آ گئیں، احکام آ گئے، اب ایمان پر کلام ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، یعنی آسمان و زمین کو روشنی اور نور عطا کرنے والا ہے۔ مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اس کے نور کی مثال ایسی ہے۔ بھئی اس کے نور کی مثال کا کیا مطلب؟ حضرات صحابہ سے منقول ہے، یہاں الفاظ محذوف ہیں۔ مثل نورہ فی قلب المؤمن، مومن کے دل میں اللہ کے نور کی مثال، یعنی ایمان کی مثال کیسی ہے؟ کمشکات فیہا مصباح، جیسے ایک طاق ہو جس میں چراغ رکھا ہو، المصباح فی زجاجہ، وہ چراغ ایک شیشے میں ہو، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، اور وہ شیشہ ایسا ہو جیسے ایک ستارہ موتی کی طرح چمکتا ہوا، یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، وہ چراغ ایسے برکت والے درخت یعنی زیتون سے روشن کیا جائے جو نہ صرف مشرقی ہو نہ صرف مغربی ہو، یکاد زیتھا یضیء، ایسا لگتا ہو کہ اس کا تیل خود ہی روشنی دے دے گا، ولو لم تمسسہ نار، چاہے اسے آگ بھی نہ لگے، نور علی نور، ایک نور کے اوپر دوسرا نور، نور بالائے نور۔ ایک کمرے کی مثال دی گئی اور چراغ کی مثال دی گئی، جیسے کمرے میں آپ کہیں کوئی ڈپریشن سا بنا ہوا ہے، ایک
جو یہاں مشکات جسے کہا گیا طاق، ٹھیک ہے. تو پہلے زمانوں میں یہ کمروں کے اوپر روشن دان بنائے جاتے تھے، تو روشن دان کے ساتھ، یعنی دن میں تو روشن دان سے روشنی آ رہی ہے، رات میں روشن دان کے ساتھ چراغ رکھنے کی جگہ ہوتی تھی، دیوار میں اندر ایک ڈپریشن سا ہوتا. تو کہا جیسے ایک وہ طاق ہو اور اس میں ایک چراغ رکھا ہوا ہو. اچھا، چراغ جو ہے اس کے گرد ایک شیشے کی قندیل ہو، جیسے لالٹین ہوتی تھی نا پہلے، تو اندر آگ جل رہی ہے اور چاروں طرف شیشہ لگا ہوا. یہ شیشہ جتنا صاف ہوگا اتنی روشنی باہر تیز آئے گی، ٹھیک ہے. اور اندر جس تیل سے وہ چراغ جلایا جا رہا ہے، وہ تیل جتنا جلنے کی صلاحیت رکھے گا، جتنا صاف ہوگا، جتنا شفاف ہوگا، اتنی زیادہ روشنی دے گا. تو دو چیزوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کمرہ کتنا روشن ہوگا. ایک تو یہ کہ وہ شیشہ کتنا صاف ہے، اور دوسرا جو اندر تیل ہے وہ کتنا صاف ہے. اور جب اس تیل کے قریب ماچس کے ذریعے یا کوئی انگارہ لایا جاتا ہے یا آگ کی کوئی سورس اس کے قریب لایا جاتا ہے اس کو جلانے کے لیے، تو یہ جو زیتون کا وہ درخت جو بیچ جھنڈ میں ہو، نہ مغرب کی جانب ہو نہ مشرق کی جانب ہو، پورا دن اس پر روشنی پڑتی رہے، اس سے جو تیل حاصل ہوتا ہے وہ اتنا صاف ہوتا ہے کہ ابھی آپ اس کے قریب آگ کو لے جائیں تو وہ لپک کے جلنے کو تیار ہوتا ہے، ایسا صاف تیل ہوتا ہے. یہ ساری مثال کس چیز کی دی جا رہی ہے؟ یہ ایک بندہ مومن کے دل میں ایمان کی مثال دی جا رہی ہے. جیسے وہ دیوار میں طاق ہے، ایسے انسان کا سینہ ہے. جیسے اس میں ایک چراغ رکھا ہوا ہے، وہ چراغ کیا ہے؟ وہ ایمان کا نور ہے، اللہ پر ایمان کی روشنی ہے. وہ جو چراغ کے چاروں طرف شیشے کی ایک قندیل ہے، شیشہ لگا ہوا ہے، وہ ہمارا دل ہے، دل کے اندر ایمان کی روشنی ہے. اور وہ جو اس کے اندر تیل ہے جس سے وہ چراغ جل رہا ہے، وہ مثال ہے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی پہچان جو پہلے سے ہر انسان کے اندر موجود ہے. کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اللہ کی پہچان لے کر دنیا میں آتا ہے. اور وہ جو اس تیل کو جلانے کے لیے آگ قریب لائی جا رہی ہے، وہ مثال کیا ہے؟ وہ یہ قرآن مجید کی مثال ہے، وحی کی مثال ہے. تو دو نور جمع ہو جاتے ہیں، ایک آگ باہر سے اور ایک وہ تیل جو جلنے کو تیار ہے. یہ دونوں ملتے ہیں تو نور وجود میں آتا ہے، روشنی وجود میں آتی ہے. تو پہلے سے اللہ کی پہچان دل میں ہے، جب اللہ کی وحی کا نور اس دل میں آتا ہے تو چراغ روشن ہو جاتا ہے، ایمان بڑھتا ہے. جتنا دل صاف ہوگا اور جتنا وہ اللہ کی پہچان مضبوط ہوگی، اتنی زیادہ روشنی اس دل سے نکل کے پورے معاشرے کو منور کرے گی، ایمان کی روشنی عطا کرے گی. تو یہ مثال یہاں پر ایمان کی بیان کی گئی. اب بتا رہے ہیں کہ بھئی ایسے ایمان والے لوگ، نور علی نور، نور کے اوپر ایک نور، نور ہی نور ہے، روشنی ہی روشنی ہے. یہ لوگ ملتے کہاں ہیں؟ ان لوگوں کا پتہ کہاں ہے؟ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح له فیہا بالغدو والآصال رجال. وہ جوان مرد جو ان گھروں میں پائے جاتے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کو بلند مقام دیا جائے، یعنی مسجدوں میں پائے جاتے ہیں. یہ لوگ مسجدوں کو فزیکلی بھی بلند بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، آس پاس کے گھروں کے مقابلے میں نسبتاً بلند ہوتی ہیں. پھر مینار بھی بہت اونچا ہوتا ہے، وہ اس کی طرف بھی اشارہ ہو گیا. پھر یہ کہ مسجدوں کی بلندی کا مطلب ہے ان کی عظمت، یہ بھی ایک مطلب لیا گیا، ان کی تعظیم کی جائے، ان کا احترام ہو، شاعر اللہ میں سے ہے. پھر یہ کہ مسجدوں کی بلندی اور تعظیم میں یہ بھی داخل ہے کہ جو اس محلے میں تعمیر کا جو معیار ہے، مسجد کا تعمیری معیار اس سے بہتر ہونا چاہیے. مسجد کا تعمیری معیار اس سے بہتر ہونا چاہیے، کیونکہ یہ مسلمانوں کی شان و شوکت کے اظہار کا ذریعہ ہے، اسلام کی شان و شوکت کے اظہار کا ذریعہ ہے یہ مساجد. وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور اللہ نے حکم دیا کہ ان گھروں میں، ان مسجدوں میں اس کے نام کا ذکر کیا جائے، اللہ کی جائے، اللہ کے نام کو یاد کیا جائے. صبح شام اس میں وہ لوگ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، صبح اور شام یہ دو اوقات تسبیح کے حوالے سے بہت اہم ہیں، فجر سے لے کر اشراق تک اور عصر سے مغرب تک. رجال، وہ جوان مرد، لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، جنہیں کوئی تجارت یا کوئی خرید و فروخت نہ اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے، نہ نماز قائم کرنے سے، نہ زکوٰۃ دینے سے.
اللہ کی یاد مستقل طاری رہتی ہے. جو کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں دل مسجد میں لگا ہوتا ہے. جیسے بخاری کی روایت میں آیا، اللہ ہم سب کو اس کا مصداق بنائے، 7 قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائیں گے قیامت کے دن. ان میں سے ایک آدمی کون ہے؟ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ آدمی جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے، ہر وقت یہ فکر رہے کہ کب دوبارہ اللہ کی طرف سے بلاوا آئے اور میں دوبارہ پہنچ جاؤں اللہ کے دربار میں. دل مسجد میں اٹکا رہے. اور اس سب کے باوجود یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، ڈرتے رہتے ہیں اس دن سے جس دن دل اور نگاہیں پلٹ جائیں گے خوف کی وجہ سے. آگے پھر اس کے برعکس ان لوگوں کا بیان ہے کہ جو اس نور ایمان سے محروم ہیں، ان کے لیے کچھ مثالیں آئی ہیں. تو اللہ سے ایمان کا نور مستقل مانگتے رہنا چاہیے. اور سب سے بڑی دولت جو کسی کو دنیا میں مل سکتی ہے وہ خاتمہ بالایمان ہے. موت اس نور ایمان کے ساتھ واقع ہو جائے، شیطان کو مرتے وقت، ہمارے مرتے وقت موقع نہ ملے اس نور ایمان کے چراغ کو گل کرنے کا، بس یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. اس کے بعد مزید کچھ آیات کے بعد منافقین کا ذکر ہے. چونکہ ایمان کی ضد اور اپوزٹ کیا ہے؟ نفاق. تو منافقین کا کچھ تذکرہ ہے، ان کے تذکرے اس سے پہلے بھی ہم الحمدللہ بہت تفصیلی دیکھ چکے ہیں. پھر یہ جو ستر و حجاب سے متعلق احکام تھے، اس کا ایک اور حصہ 8ویں رکوع میں آیا. ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگ جو ایمان لائے ہو، لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات. جو غلام لونڈیاں تمہاری ملکیت میں ہیں اور تم میں سے وہ بچے جو ابھی تک بالغ نہیں ہوئے، ان کو چاہیے کہ 3 اوقات میں تمہارے پاس آنے سے پہلے تم سے اجازت لیا کریں. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو بچے وغیرہ ویسے ہی گھر میں بھاگتے دوڑتے رہتے ہیں، کمروں میں گھستے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، لیکن کہا 3 اوقات ایسے ہیں جہاں نابالغ بچوں کو بھی یہ سکھاؤ کہ بغیر اجازت کے کمروں میں داخل نہ ہوں. وہ 3 اوقات کون سے ہیں؟ من قبل صلاۃ الفجر، فجر سے پہلے، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، جب تم دوپہر کے وقت اپنے اضافی کپڑے اتار دیتے ہو، بے تکلف ہو جاتے ہو کمرے میں، ومن بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد. تو یہ 3 اوقات دن بھر میں ایسے ہیں کہ بچوں کو بھی بلا اجازت کمروں میں نہ آنے دیا جائے، ان کو بھی یہ تربیت دی جائے کہ اجازت لے کر کمروں میں جائیں. ان اوقات کے علاوہ کہا لیس علیکم ولا ہم علیہم جناح بعد، نہ تم پر کوئی گناہ ہے نہ ان پر کوئی گناہ ہے. طوافون علیکم بعضکم علی بعض، تمہارا بھی ان کے پاس آنا جانا لگا رہتا ہے، ان کا بھی تمہارے پاس آنے جانے لگا رہتا ہے. پھر کہا جب یہ بچے بالغ ہو جائیں تو پھر ہر حال میں کمرے میں جانے سے پہلے اجازت لیں. اس کے بعد خواتین کا تذکرہ. والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا، جن بڑی بوڑھی عورتوں کو نکاح کی اب کوئی توقع نہ رہی ہو تو ان کے لیے بھی کوئی گناہ نہیں ہے. فلیس علیہن جناح ان یضعن ثیابہن، کہ وہ اپنے اضافی چادریں، وہ جو عبایا ہے یا وہ جو جلباب ہے، وہ جو چادر ہے، وہ اتار کے رکھ دیں، لیکن کس شرط کے ساتھ؟ غیر متبرجات بزینہ، بشرط یہ کہ اپنی زینت کی نمائش کرتی نہ پھریں. یعنی اس بڑی عمر میں، بڑھاپے میں بھی زینت کا اظہار نہیں کر سکتے لوگوں کے سامنے. ہاں ٹھیک ہے، یعنی کوئی بہت زیادہ تیار شیار ہو کے لوگوں کے سامنے، اس کی اجازت نہیں ہے. عام حالات میں اگر کوئی ایسی عورت کسی ایسی عمر کو پہنچ گئی جو عام طور پر اب نکاح نہیں ہوتا، تو وہ کوئی مثال کے طور پر چہرہ کھول لے، مثال کے طور پر اضافی جو چادر ہے یا عبایا وغیرہ ہے وہ چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، تو اس کی گنجائش ہے. لیکن اگلے الفاظ سنیے، وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، پھر بھی اگر وہ احتیاط کریں تو ان کے لیے بہتر ہے. اس عمر میں پہنچ کر بھی احتیاط کریں تو بہتر ہے. تو پھر جوان بچیوں اور لڑکیوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جب بڑی بوڑھی عورتوں کے بارے میں احتیاط کی تلقین کی جا رہی ہے تو بقیہ آدمی خود سوچ سکتا. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سب کچھ سنتا اور ہر بات جانتا ہے. اگلی آیت بھی اس اعتبار سے دلچسپ ہے کہ اس میں موضوع کچھ اور ہے، لیکن یہ جو متجددین ہوتے ہیں اور ماڈرنسٹ ہوتے ہیں عجیب عجیب طرح کے نقطے نکالتے ہیں. مسئلہ کیا ہوا؟ صحابہ اکرام کے ہاں جب بہت زیادہ شریعت کے حکام میں ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی تلقین آئی، ایک دوسرے کو ایذا نہ دو، یعنی اسلام کی معاشرت کو اگر ایک جملے میں آپ نے بیان کرنا ہے نا تو وہ یہ ہے کہ انسان سے کسی دوسرے انسان کو تکلیف نہ پہنچے، بس ساری معاشرت کا خلاصہ یہ ہے، تکلیف نہ ہو. تو صحابہ اتنے زیادہ حساس ہو گئے تھے کہ خود تکلیف میں پڑ جاتے تھے.
اس خیال سے کہ دوسرے کو تکلیف نہ ہو، خود مشقت میں آ جاتے تھے۔ مثال کے طور پر یہ بہت عام تھا صحابہ میں کہ کوئی جہاد کے سفر پہ جا رہا ہے، یا حج کے سفر پہ جا رہا ہے، یا عمرے کے سفر پہ جا رہا ہے، یا تجارت کے کسی بھی سفر پہ جا رہا ہے، تو اپنے گھروں کی چابیاں وہ اپنے دوستوں کو، اپنے جاننے والوں کو دے دیا کرتے تھے، بھائی ہمارا گھر خالی ہے، تمہیں جب آنا ہو، یہاں آرام کرنا ہو آرام کر لو، کھانا کھانا ہو کھانا کھا لو، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اس عمومی اجازت کے باوجود وہ چابی پکڑا کے چلا گیا، لیکن دوسرے صحابی یہ سوچتے تھے پتہ نہیں اس کو برا نہ لگ جائے، وہ اس اجازت سے فائدہ نہیں اٹھاتے تھے۔ ایک صحابی نے جاتے جاتے ایک دوسرے صحابی سے کہا کہ بھائی ذرا میرے گھر بار کی اور مال اسباب کی اور بچوں کی ذرا دیکھ بھال کرتے رہنا، میں کچھ سفر پہ جا رہا ہوں واپس۔ وہ جتنے عرصے وہ صحابی سفر پہ رہے، یہ ان کے بچوں کی دیکھ بھال کرتے رہے، ان کے مال کی حفاظت کرتے رہے، اور ان کے گھر میں رہتے ہوئے بھی ان کے مال میں سے کچھ استعمال نہیں کیا، کچھ کھایا پیا نہیں، کمزور ہو گئے، بیمار ہو گئے کہ پتہ نہیں وہ اس کو برا نہ لگ جائے، میں اس کی گھر سے کچھ کھا لوں، اس قدر احتیاط۔ اسی طرح جو مثال کے طور پر کوئی معذوری ہے، کسی کو کوئی نابینا ہے، کوئی لنگڑا ہے، یا اور کوئی معذوری ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے میں وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہماری وجہ سے بقیہ کو تکلیف ہوگی، ٹھیک ہے، کہ انہیں برا لگے گا کہ یہ نابینا آدمی ہمارے ساتھ کیوں بیٹھ گیا۔ اور یہ صحابہ، یہ جو صحیح سالم صحابہ تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تو نابینا ہے، اس کو پتہ نہیں چل رہا ہے یہ کتنا کھا رہا ہے، کہیں ہم اس کے حصہ کا ہم بھی نہ کھا جائیں، اور کہیں ہم اس سے زیادہ نہ کھا جائیں۔ یہ سب پریشانیاں صحابہ اکرام کو لاحق ہو رہی تھیں۔ اس مشقت کو دور کرنے کے لیے آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ یہ پس منظر ہے۔ اب ذرا آیت کا ترجمہ دیکھیں اور پھر یہ دیکھیں کہ اس سے نتیجہ کیا نکالا جاتا ہے آج کل۔ لیس علی الاعمی حرج، نہ کسی نابینا کے لیے اس میں کوئی گناہ ہے، ولا علی الاعرج حرج، نہ کسی پاؤں سے معذور شخص کے لیے کوئی گناہ ہے، ولا علی المریض حرج، نہ کسی بیمار کے لیے کوئی گناہ ہے، ولا علی انفسکم، نہ خود تمہارے لیے اس پر کوئی گناہ ہے، ان تأکلوا من بیوتکم، کہ تم اپنے گھروں میں سے کچھ کھا لو، او بیوت آبائکم، یا اپنے باپ داداؤں کے گھروں سے، او بیوت امہاتکم، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، او بیوت اخوانکم، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، او بیوت اخواتکم، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، او بیوت اعمامکم، یا اپنی چچاؤں کے گھروں سے، او بیوت عماتکم، یا اپنی پھپھیوں کے گھروں سے، او بیوت اخوالکم، یا اپنے ماموؤں کے گھروں سے، او بیوت خالاتکم، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، او ما ملکتم مفاتحہ، یا ان گھروں سے کہ جن کی چابیاں تمہارے قبضے میں ہیں، او صدیقکم، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے کچھ کھا لو۔ لیس علیکم جناح ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا، تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم سب مل کر کھاؤ یا الگ الگ بیٹھ کر کھاؤ۔ اب وہ پس منظر سے واضح ہے کہ یہاں کیا کہا جا رہا ہے۔ اب اس پورے کانٹیکسٹ کو سائڈ پہ کر کے اور اس ٹکڑے کو اٹھایا جاتا ہے، لیس علیکم جناح ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم سب مل کر کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ۔ تو مرد عورتیں مل کے بھی کھائیں تو سب صحیح ہے۔ دیکھ رہے ہیں کیا نتیجہ نکالا؟ پورا پس منظر غائب، پورا کانٹیکسٹ غائب، درمیان سے یہ الفاظ اٹھائے۔ وہ قرآن خود کہہ رہا ہے اپنے یہ سارے رشتہ داروں کے گھروں میں مل کے کھاؤ، اور بھائی یہ بات ہی نہیں ہو رہی یہاں مردوں عورتوں کے ساتھ مل کر کھانے یا الگ الگ بیٹھ کے کھانے کی بات ہی نہیں ہو رہی، بات کسی اور کی چل رہی ہے۔ آیت شروع کہاں سے ہوئی ہے؟ یہ ہوتی ہیں گمراہیاں، اس طرح لوگوں کو گمراہ کیا جاتا۔ لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد سورۃ الفرقان ہے۔ الفرقان قرآن مجید کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ آغاز بڑا شاندار انداز میں قرآن مجید کی عظمت کے بیان میں ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بڑی شان ہے اس ذات کی جس نے اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ فرقان نازل کیا۔ فرقان کسے کہتے ہیں؟ حق باطل میں فرق کرنے والا۔ آپ کے پاس کوئی معیار ہو، کوئی آپ کے پاس کسوٹی ہو جس پر پرکھ کر آپ دیکھ سکیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط، تو سب سے پہلا معیار ہمارے پاس کسی شے کے صحیح اور غلط کو پہچاننے کا وہ قرآن۔ اور کیوں عطا کیا؟ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے خبردار کرنے والے بن جائیں۔ آگے ان کفار کے اعتراضات جو اس سے پہلے ہم تفصیل سے مختلف صورتوں میں، مکی صورتوں میں دیکھ چکے ہیں، ان کا ذکر ہے۔ معجزات کا مطالبہ، وہ بھی ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں۔ پھر قیامت کے کچھ احوال کا بیان ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 27
سے لے کر اگلی جو 2-3 آیات ہیں یہ بڑی اہم ہیں۔ کس اعتبار سے؟ صحبت کا اثر، آدمی پر اس کے ماحول کا کیا اثر پڑتا ہے۔ ارشاد ہوا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اور جس دن ظالم انسان حسرت سے اپنے ہاتھوں کو کاٹ کھائے گا، ہاتھوں کو چبا جائے گا حسرت سے، کیا کہے گا؟ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے کاش میں نے پیغمبر کا رستہ اختیار کیا ہوتا، پیغمبر کے ساتھ رستہ اختیار کیا ہوتا۔ یا ویلتا، ہائے میری بربادی، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، جبکہ اللہ کی طرف سے نصیحت، یاد دہانی، ذکر میرے پاس آ گیا تھا، اس بدبخت نے مجھے اس سے غافل کر دیا، اس سے گمراہ کر۔ تو دوست، خلیل، یہاں خلیل کا لفظ آیا۔ خلیل پہلے بھی ہم دیکھ چکے، جو ابراہیم علیہ السلام کا لقب تھا خلیل اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے خلیل بنایا۔ خلیل جس سے جو دوستی ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ ویسی دوستی کسی اور سے نہیں ہوتی۔ دونوں کا دین ایک ہو جاتا ہے، دونوں کا عقیدہ ایک ہو جاتا ہے، دونوں کی زندگی کا مقصد ایک ہو جاتا ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے جان قربان کرنے کو ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ تو کہا بھئی ایسی دوستی کسی ایسے شخص کی نہ اختیار کرو جو تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دے، ورنہ تم بھی برباد ہو جاؤ گے۔ جیسے حدیث میں آیا المرء علی دین خلیلی، بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فلینظر احدکم من یخالل، تم میں سے ہر ایک کو اچھی طرح دیکھ لینا چاہیے کہ وہ کس کو اپنا دوست بنا رہا ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 30 میں فرمایا وقال الرسول، قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یا ربی، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری قوم تو اس قرآن کو بالکل چھوڑ بیٹھی ہے۔ یہ قیامت کے دن نبی علیہ السلام کا شکوہ ہوگا۔ اچھا، ان قومی، بے شک میری قوم، قوم سے یہاں کیا مراد ہے؟ تو ظاہر ہے پہلی مراد تو قریش ہے جو قرآن پر ایمان نہیں لائے، لیکن علماء نے یہ بات لکھی ہے، علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے تفسیر عثمانی میں بھی لکھی ہے، یہاں حضرت شیخ الاسلام صاحب نے بھی لکھا ہے کہ اگرچہ سیاق میں گفتگو چل رہی ہے کفار مکہ کے حوالے سے، لیکن مسلمانوں کو بھی ڈرتے رہنا چاہیے۔ کیا ڈرنا چاہیے؟ کہ اگر مسلمان ہونے کے باوجود قرآن کو پیچھے کر دیا، قرآن سے لا تعلقی ہو گئی، قرآن کی طرف توجہ نہیں کی، اس کو زندگی میں اہمیت نہیں دی، اس کو وقت نہیں دیا، تو کہیں خدا نہ خواستہ ہم بھی اس آیت کے مصداق نہ بن جائیں۔ ڈرتے رہنا چاہیے، کیونکہ جیسے مسلم کی روایت میں ہے القرآن حجت لک او علیک، قیامت کے دن یہ قرآن یا تمہارے حق میں حجت ہوگا یا تمہارے خلاف حجت ہوگا۔ سورۃ الفرقان کا جو آخری رکوع ہے یہ بھی بڑا شاندار خوبصورت مقام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کی نشانی کی صفات یہاں بیان کی، اور جیسے پہلے بھی اس طرح کی آیات جہاں جہاں آئیں وہاں ہم یہ بات دیکھ چکے ہیں کہ قرآن کا جو اصل عملی پیغام ہے وہ ہے یہی کہ نیک لوگوں کی صفات اختیار کرو، برے لوگوں کی صفات سے بچو۔ تو یہ اصل پیغام ہوتا ہے قرآن کا، عملی پیغام۔ اور یہاں بڑا خوبصورت نام دیا اللہ نے، وعباد الرحمن، یہ رحمان کے خاص بندے ہیں، یعنی عباد کی نسبت رحمان کی طرف کی گئی کہ یہ ایسے بندے ہیں کہ یہ رحمان کی رحمت کے مستحق ہیں۔ کیوں؟ ان کی ایسی صفات۔ یہ کون ہے عباد الرحمن؟ الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر چلتے ہیں تو انتہائی عاجزی کے ساتھ، کوئی تکبر کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل لوگ ان سے جاہلانہ قسم کی باتیں کرتے ہیں، ان کو جاہلانہ گفتگو میں انگیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو قَالُوا سَلَامًا، تو وہ سلامتی کی بات کہہ کر بات کو ختم کر دیتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور جو راتیں اس طرح گزارتے ہیں کہ اپنے رب کے آگے کبھی سجدے میں ہوتے ہیں کبھی قیام میں ہوتے ہیں، ساری ساری رات قیام میں گزارتے ہیں۔ والذین یقولون، اور جو یوں دعا کرتے ہیں اتنی طویل قیام اللیل کے باوجود، اتنی عبادت کے باوجود، کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے رب جہنم کے عذاب کو ہم سے دور رکھیے، ان عذابها کان غراما، بے شک اس کا عذاب تو وہ تباہی ہے جو چپک کر رہ جاتی ہے، وہ پھر چھوڑتی نہیں ہے، ایک مرتبہ پکڑ لے تو۔ انہا ساءت مستقرا و مقاما، یقیناً وہ کسی کا مستقر بننے اور قیام گاہ بننے کے لیے بدترین جگہ ہے۔ مستقر، مستقل رہائش، ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہنا، اور قیام گاہ تھوڑی دیر کے لیے قیام، تھوڑی دیر کے لیے رہنا،
جو کوئی مسلمان اگر اس کے گناہ اللہ نے اپنی رحمت سے معاف نہیں کیے تو جنت میں گناہوں کے ساتھ تو داخلہ ہو نہیں سکتا، یہ ہم سورہ طٰہٰ میں دیکھا ہے۔ لہذا جہنم میں ڈال کر پہلے گناہوں سے پاک کیا جائے گا، پھر جنت میں ڈالے گا۔ تو کہا چاہے مستقل قیام ہو، چاہے تھوڑی دیر کے لیے جانا ہو، بہت بری جگہ ہے، بہت بری جگہ، تو ہر وقت جہنم سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، اور جو لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ تنگی کرتے ہیں، وکان بین ذلک قواما، اس افراط و تفریط کے درمیان درمیانی راہ اختیار کرتے ہیں۔ تو ہر چیز میں اعتدال مطلوب ہے، خرچ کرنے میں بھی اعتدال مطلوب ہے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی یہ مضمون آیا تھا، وہاں ہم نے چھوڑ دیا تھا۔ خرچ کرنے میں اعتدال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما عال من اقتصد، وہ شخص جو خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرے وہ کبھی بھی تنگ دست نہیں ہوگا، کبھی بھی تنگ دست نہیں ہوگا۔ تو جہاں ضرورت ہو وہاں خرچ نہ کرنا یہ کنجوسی ہے، یہ بخل ہے، یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنا یہ تو اور بڑی کنجوسی اور بخل ہے۔ دوسری طرف اتنا ہاتھ کھلا چھوڑ دے آدمی کہ فضول خرچیاں کرنا شروع کر دے، اسراف و تبذیر میں مبتلا ہو جائے، یہ بھی شریعت کے مقاصد کے خلاف ہے۔ درمیانی راہ اختیار کرنی ہے۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اور جو اللہ کے ساتھ کسی بھی دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے، ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور جس جان کو اللہ نے حرمت بخشی ہے اسے ناحق قتل بھی نہیں کرتے، ولا یزنون، اور زنا بھی نہیں کرتے۔ بڑے بڑے جو گناہ کبیرہ ہیں، شرک، قتل ناحق، بدکاری، ان چیزوں سے دور رہتے ہیں۔ درمیان میں ان گناہوں کا وبال بیان ہو رہا ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، جو شخص بھی یہ کام کرے گا اسے اپنے گناہ کے وبال کا سامنا کرنا پڑے گا، اور وہ کیا ہوگا؟ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اس کا عذاب بڑھا چڑھا کر دگنا کر دیا جائے گا۔ یہاں سوال یہ بنتا ہے کہ عذاب کو دگنا کرنا، تو دگنا تو اس چیز کو کیا جاتا ہے جو پہلے سے موجود ہو۔ بھئی اضافے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کوئی نئی چیز پیدا کرنا تو اس کو اضافہ نہیں کہتے نا۔ اضافہ کسے کہتے ہیں؟ کوئی چیز پہلے سے موجود ہو پھر اس کی مقدار میں، اس کی کوانٹٹی میں یا اس کی کیفیت میں اضافہ ہو جائے۔ تو کہہ رہے ہیں قیامت کے دن عذاب میں اضافہ ہوگا، اس کا کیا مطلب ہے؟ پہلے سے عذاب موجود ہوگا، اور وہ کس طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ عذاب قبر کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ احادیث میں تو بالکل صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نمازوں میں، تشہد کے بعد کی دعاؤں میں، سلام پھیرنے کے بعد کی دعاؤں میں بار بار یہ دعا مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں قرآن میں تو کہیں ذکر نہیں، بھائی صاف صاف اشارے موجود ہیں، آگے سورہ مومن میں بھی آ جائے گا۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور وہ اس عذاب میں ذلیل اور خوار ہو کر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ ہاں، ایک صورت ہے بچاؤ کی، جب تک جان میں جان ہے، سانس چل رہی ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ إِلَّا مَن تَابَ، مگر اس کے جو توبہ کر لے، وَآمَنَ، اور ایمان لے آئے۔ تو یہاں کس کی توبہ بیان ہو رہی ہے؟ جو کفر اور شرک پر ہے، مشرک ہے، غیر مسلم ہے، تو اس کی توبہ کیا ہے؟ وہ ایمان لائے، اور پھر کیا کرے؟ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، اور نیک عمل کرے۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو اللہ ایسے لوگوں کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا، ایسے لوگوں کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ اس کی کئی تفسیریں کی گئیں۔ ایک تو یہ کہ پہلے کفر اور شرک میں تو کوئی نیک عمل قبول نہیں ہو رہا تھا اللہ کے ہاں، کفر اور شرک کے ساتھ تو کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ اب جب کہ اسلام قبول کر لیا تو حدیث میں آتا ہے الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام اپنے سے پہلے سارے گناہوں کو مٹا دیتا۔ جو شخص غیر مسلم سے مسلمان ہو تو زندگی بھر جو کچھ کرتا رہا سب معاف، کلین سلیٹ۔ تو پہلے گناہ ہی گناہ تھے، اس کے نام اعمال میں کوئی نیکی نہیں تھی، اب نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، تو گناہ کس میں تبدیل ہو گئے؟ نیکیوں میں تبدیل ہو گئے۔ ایک مفہوم یہ لیا گیا۔ دوسرا مفہوم یہ لیا گیا کہ پہلے اس کو کفر اور شرک کی وجہ سے گناہوں کی توفیق مل رہی تھی، اب اس کو اس کے ایمان کی وجہ سے نیکیوں کی توفیق مل رہی ہے۔ تو توفیق ملنا، گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرنا، یعنی گناہوں کے بجائے اب نیکیوں کی توفیق ہو رہی ہے۔ اور ایک مطلب یہ بھی لیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ایسے لوگوں کے گناہوں کو جو ان کے نام اعمال میں گناہ کے طور پر لکھے ہوئے ہیں، جب یہ توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سابقہ گناہوں کی جگہ بھی نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے کچھ بعید نہیں ہے۔
वकान अल्लाह गफूर रहीम, और अल्लाह बहुत बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। वमन ताब व आमिल सालिहा, और जो कोई तौबा करे और नेक अमल करे, फ़इन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा, हकीकत में अल्लाह की तरफ तो ठीक ठीक वही लौटता है। यहाँ तौबा के बाद ईमान का जिक्र नहीं है, ये मुसलमानों की तौबा का बयान है। तो जो मुसलमान से गुनाह हो जाए तो वो तौबा कर ले तो अल्लाह ताला उसकी तौबा भी कबूल फरमाएंगे। वल्लदीन ला यशहदून अज़्ज़ूर, और रहमान के बंदे तो वो हैं, दरमियान में आज़ाब और तौबा का मजमून आ गया था, अब फिर दोबारा सिफ़ात, जो नाहक कामों में शामिल नहीं होते। ला यशहदून अज़्ज़ूर, नाहक कामों में शामिल नहीं होते। इसके कई मतलब हैं। एक तो ये कि झूठी गवाही नहीं देते, ज़ूर झूठ को भी कहा जाता है, झूठी गवाही देना इतना बड़ा गुनाह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठी गवाही को शिर्क के साथ बयान किया, इतना बड़ा गुनाह। तो झूठी गवाही नहीं देते, झूठे काम में, गलत काम में शरीक नहीं होते, उसमें ताउन नहीं करते, जैसे सूरह माइदा में गुजरा, वला तावनु अलल इस्मी वल उद्वान, गुनाह और ज्यादती के कामों में एक दूसरे से ताउन मत करो। तो वल्लदीन ला यशहदून अज़्ज़ूर, जो नाहक कामों में शामिल नहीं होते। व इज़ा मर्रू बिल्लग़्वी मर्रू किरामा, और जब किसी लग़्व चीज़, बेकार चीज़, लायानी चीज़, बेफ़ायदा चीज़ के पास से गुजरते हैं तो वक़ार के साथ गुजर जाते हैं, उसमें शरीक नहीं होते। बेकार और लायानी चीज़, हर वो चीज़ जिसका आखिरत में कोई फ़ायदा ना हो, यानी दुनिया में फ़ायदा हो और आखिरत में फ़ायदा ना हो तब भी मुसीबत है। असल क्राइटेरिया ये है कि हर वो चीज़ जो आखिरत में फ़ायदा ना दे वो लग़्व है, वो बेकार है, वो लायानी है, उसको अपनी ज़िंदगियों से निकाला जाए। इसके बग़ैर इन सब कामों की तौफ़ीक़ नहीं मिलती जो पीछे बयान हुए। वल्लज़ीना इज़ा ज़ुक्किरू बिआयाति रब्बिहिम, और वो लोग कि जब उन्हें उनके रब की आयात के ज़रिए नसीहत की जाती है, लम यख़िर्रू अलैहा सुम्मन व उम्याना, तो वो उन पर बहरे और अंधे बनकर नहीं गिरते। अंधे बहरे बनकर गिरना क्या मतलब, कि आयात तो सुन रहे हैं लेकिन अमल करने का कोई इरादा नहीं है। जैसे कुफ़ार थे, सुनते थे नबी अलैहिस्सलाम की बातें, लेकिन एक कान से सुनते थे दूसरे निकाल देते, दिल पर असर नहीं होता था। वल्लज़ीना यक़ूलून, आखिरी सिफत, जो लोग यूँ दुआ करते हैं, बहुत खूबसूरत दुआ सिखाई गई घर वालों के ताल्लुक़ से, रब्बना, ए हमारे रब, हब लना मिन अज़वाजिना व दुर्रियातिना क़ुर्रत अयुन, हमें अपनी बीवी बच्चों से आँखों की ठंडक अता फरमाइए। हम अपने बीवी बच्चों को देखें तो हमारी आंखें ठंडी हों, हमें खुशी महसूस हो। तो मोमिन की आंखों की ठंडक किस चीज़ में होगी, कि जब वो अपने घर वालों को अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ देखेगा। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, जुइलत क़ुर्रतु ऐनी फ़िस्सलाह, मेरी आंखों की ठंडक किस में रखी गई, नमाज में रखी गई। तो घर वालों की तरबियत भी मकसूद है और उनके हक़ में दुआएं भी मकसूद हैं, कि आदमी दुआ करता रहे। और ये ना सिर्फ ये कि जिनके बीवी बच्चे हैं वो ये दुआ मांगे, जिनके नहीं हैं, मुस्तकबिल में निकाह का मामला है, तो नेक सालेह बीवी और बच्चे के लिए भी ये दुआ है, अल्लाह ताला ऐसे बीवी बच्चे अता करें कि जिनको देखकर आंखें ठंडी हों और घर में खुशी का, सुकून का माहौल हो। वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा, और हमें परहेज़गारों का इमाम बनाइए। यहाँ इमामत नहीं मांगी जा रही, यहाँ ये कहा जा रहा है कि हमारे घर वालों को परहेज़गार बना दीजिए, ताकि हम तो घर वालों के इमाम हैं खुद ब खुद, तो हमारे घर वाले जब मुत्तकी हो जाएंगे तो हम खुद ब खुद परहेज़गारों के इमाम बन जाएंगे। तो घर वालों के लिए तक़वा की दुआ। उलाइका युजज़ौनल गुरफ़त बिमा सबरू, ये वो लोग हैं जिन्हें उनके सब्र के बदले जन्नत के बाला खाने आता होंगे। व युलक़्क़ौन फ़ीहा तहियतन व सलामा, और वहाँ दुआओं और सलाम से उनका इस्तक़बाल किया जाएगा। ख़ालिदीन फ़ीहा, वो वहाँ हमेशा हमेशा ज़िंदा रहेंगे। हसुनत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा, और मुस्तक़िल क़याम के एतबार से और आर्ज़ी क़याम के एतबार से वो बेहतरीन जगह है। लेकिन जन्नत का मामला ये है कि वहाँ आर्ज़ी क़याम नहीं है, जो एक मरतबा दाखिल हो गया तो वह हमेशा के लिए दाखिल होगी। सूरतुश्शुआरा, सूरतुश्शुआरा नाम से ज़ाहिर है शायरों का तज़किरा इसमें है। तो एक एतराज़ था ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि ये तो शायरी जैसी चीज़ पेश कर रहे हैं, ये जो कुरान पेश कर रहे हैं ये तो शायरी है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक तकाबुल दिखाया, एक कंपैरिजन दिखाया है कि शायरी क्या होती है, शुआरा का किरदार क्या होता है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो, आपकी बातों को देखो, आपके किरदार को देखो, ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आ जाएगा। लेकिन ये मौजू सबसे आखिरी रुकू में है। शुरू में सूरत के आगाज़ से लेकर और आखिरी रुकू तक मुस्तकिल वाक़यात, शुरू के 2-3 रुकू सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में तफसील है, फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तस्करा है, और फिर बकिया 5 हज़रात पैगम्बर, हज़रत
نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام، ان سب کے واقعات ہیں۔ واقعات ہم تفصیل سے پہلے دیکھ چکے ہیں، صرف ان باتوں کو دیکھیں گے درمیان میں جو یہاں پر منفرد آئی ہیں، بقیہ جگہوں پر نہیں ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کے پاس بھیجا گیا معجزات دے کر، وہ جو عصا اژدہا بن جاتا تھا، ہاتھ جیب میں ڈال کر نکالتے تھے، بغل میں ڈال کر نکالتے تھے، سورج کی طرح چمکنے لگتا تھا، تو وہ جو مکالمہ ہوا ہے وہ بڑا دلچسپ۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ میرا بھائی ہارون یہ بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، اور بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ روانہ کرو، تو اب یہ آگے سے فرعون کیا کہتا ہے؟ آیت نمبر 18 میں آتا ہے قال الم نربک فینا ولیدا، کیا ہم نے تمہیں اس وقت اپنے پاس رکھ کر نہیں پالا تھا جب کہ تم بالکل بچے تھے؟ احسان جتلا رہا ہے کہ تم ہمارے ہی محل میں پلے بڑے ہو، اور وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ، تم نے اپنی عمر کے بہت سے سال یہاں رہ کر گزارے، وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ، اور جو حرکت تم نے کی تھی وہ بھی تم کر گزرے۔ کس طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ وہ آگے سورہ قصص میں آئے گا، جو ایک گھوسا مار دیا تھا ایک قبطی کو اور قتل خطا ہو گیا۔ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تم تو بڑے ناشکرے نکلے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کو تانے دے رہا ہے فرعون۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ قال فعلتها اذن وانا من الضالین، اس وقت میں وہ کام میں ایسی حالت میں کر گزرا تھا جب مجھے پتہ نہیں تھا، میں نے کوئی ارادی طور پہ تھوڑی مارا تھا، مجھے کیا پتا تھا ایک مکے سے اس کا کام تمام ہو جائے گا۔ ففررت منکم لما خفتکم، چنانچہ جب مجھے تم لوگوں سے خوف ہوا تو میں تمہارے پاس سے فرار ہو گیا۔ فوہب لی ربی حکما، پھر میرے رب نے مجھے حکمت عطا کی، وجعلنی من المرسلین، مجھے پیغمبروں میں شامل کیا۔ اور آگے اس کے تانے کا جواب دیا وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي اسرائیل، اور وہ احسان جو تم مجھ پر رکھ رہے ہو اس کی حقیقت تو یہ ہے کہ تم نے سارے بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہوا، ایک بنی اسرائیلی کو کیا پال لیا تم نے کہ تم احسان جتلا رہے ہو، بقیہ سب کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے؟ اس کا جواب نہیں تھا، اس نے موضوع بدل دیا۔ قال فرعون وما رب العالمین، کہنے لگا اچھا بھئی یہ جو تمہارا رب العالمین ہے، سارے جہانوں کا رب ہے، یہ کیا چیز ہے؟ قال رب السماوات والارض وما بینہما، موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ تو سارے آسمانوں اور زمین کا ان ساری چیزوں کا رب ہے جو ان کے درمیان پائی جاتی ہیں، ان کنتم موقنین، اگر تمہیں واقعی یقین کرنا ہے۔ قال لمن حولہ، فرعون نے اپنے ارد گرد درباریوں سے کہا الا تستمعون، سن رہے ہو کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی مذاق اڑانے کے انداز میں، دیکھو ایسے رب کا تذکرہ کر رہا ہے کہ جو سارے آسمان و زمین اور سب چیزوں کا رب ہے، سن رہے ہو کیا باتیں کر رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کوئی پرواہ نہیں کی، تقریر جاری رکھی۔ قال ربکم ورب آبائکم الاولین، وہ تمہارا بھی رب ہے، تمہارے پچھلے باپ داداؤں کا بھی رب ہے۔ فرعون نے پھر تبصرہ کیا، قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، یہ جو تمہارے پاس جو پیغمبر بھیجا گیا ہے لگتا ہے کہ یہ دیوانہ ہو گیا معاذ اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر کوئی پرواہ نہیں کی۔ قال رب المشرق والمغرب وما بینہما، کہا وہ مشرق و مغرب کا بھی رب ہے، جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کا بھی رب ہے، ان کنتم تعقلون، اگر تم واقعی عقل سے کام لو۔ اس پر اس کو غصہ آ گیا، یہ چپ ہی نہیں ہو رہا ہے، یہ تو تقریر پہ تقریر کیے چلے جا رہے ہیں۔ قال لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین، کہنے لگا اگر میرے علاوہ کسی اور کو تم نے معبود بنایا ضرور تمہیں قید میں ڈال دیا جائے گا۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے معجزات دکھائے، جب وہ اژدہا دیکھا تو پھر وہ جادوگروں کو بلایا گیا، وہ سارے واقعات اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں۔ فرعون کے غرق کا واقعہ بھی آیا، پھر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ۔ اچھا یہاں فرعون کے غرق والے واقعے میں وہ جو مسئلہ تھا کہ فرعون پیچھے سے آ گیا، آگے سمندر، اب بظاہر بچنے کی کوئی صورت نہیں، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ صورتحال دیکھی قوم کے لوگ پریشان ہو گئے، قالوا انا لمدرکون، اے موسیٰ اب تو پکڑے گئے، اب تو گئے، اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، فرعون جو ہمارے ساتھ سلوک کرے گا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کا پائے ثبات، اس میں کوئی لغزش نہیں آئی، کیا کہا؟ کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے کوئی نہ کوئی رستہ دکھائے گا۔ یہ ہے حقیقی توکل، جب رستے سارے کھلے ہوئے ہوں پھر تو سبھی توکل کرتے ہیں، جب کوئی رستہ نظر نہ آئے، رستے سارے بند ہوں، پھر اللہ پر توکل اصل توکل ہے، جو جس مقام پر حضرات پیغمبر علیہم السلام فائز ہوتے ہیں۔ پھر اللہ کے کرنے سے فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، سمندر پھٹا اور دو پہاڑوں کی طرح پانی کھڑا ہو گیا۔ اب ان الفاظ کی اس کے علاوہ اور کوئی تعبیر نہیں ہو سکتی کہ معجزہ ظاہر ہوا تھا، اور کوئی تعبیر نہیں ہے اس کی۔
لو ٹائٹ تھا، ہائی ٹائٹ تھا، اور یہ تھا اور وہ تھا، سب بیکار کی باتیں. سیدھا سیدھا معجزہ ظاہر ہوا، پانی پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا، خشک رستہ بنا، اللہ نے بنی اسرائیل کو نجات دی، اور فرعون اور آل فرعون غرق ہوئے. آگے پھر سارے واقعات ہیں. آخری رکوع میں چند آیات دیکھ لیتے ہیں. قرآن مجید کا تعارف کروایا گیا آخری رکوع میں، آیت نمبر 192 سے 196 تک 5 آیات میں قرآن کا تعارف. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بے شک یہ قرآن رب العالمین کا نازل کیا ہوا کلام ہے. نزل بِهِ الروح الامین، ایک امانت دار فرشتہ اسے لے کر اترا ہے. عَلَىٰ قَلْبِكَ، اے نبی آپ کے دل پر اترا. آپ کے ان کانوں نے نہیں سنا، دل کے کانوں نے سنا ہے. ٹھیک ہے، روح نے ریسیو کیا ہے قرآن کو، اور پھر وہ آپ کی زبان مبارکہ سے جب جاری ہوا تو آپ کے کانوں نے بھی سنا اور لوگوں نے بھی سنا. تو آپ کے دل پر اس قرآن کا نزول ہوا ہے. لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، تاکہ آپ ان پیغمبروں میں سے ہو جائیں جو لوگوں کو خبردار کرتے ہیں. بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، ایسی عربی زبان میں اترا ہے جو پیغام کو واضح کر دینے والی ہے. یعنی قریش کے لیے، عربوں کے لیے تو واضح ہے، اجمیوں کے لیے بھی، غیر عربوں کے لیے بھی اس کا عربی میں نازل ہونا یہ ایک اللہ کی نعمت ہے. کیوں؟ کیونکہ عربی زبان اتنی واسٹ ہے، اتنی رچ ہے، اتنی وسیع ہے کہ اس میں ایک لفظ میں کئی معنی اور مفاہیم سما سکتے ہیں. ایک لفظ میں اتنی گنجائش، کئی معنی اور مفاہیم سموئے جا سکتے ہیں. یعنی جو بات کئی صفحوں پر بقیہ زبانوں میں کہی جائے وہ چند جملوں میں عربی میں کہی جا سکتی ہے. ایسی واسٹ اور ایسی رچ لینگویج ہے عربی زبان، اور ابھی تک اپنی اصل پر قائم ہے. یہ قرآن کی برکت سے ہے. تو قرآن کی زبان کی طرف بھی کچھ توجہ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، اس نیت سے نہیں کہ میں اتنا عربی سیکھ لوں کہ پھر مجھے کسی عالم کی ضرورت نہ رہے اور میں خود سے ترجمے کرنا شروع کر دوں. نہیں، اس نیت سے کہ قرآن مجید کا جو بنیادی مفہوم ہے نا، جب میں تلاوت کروں، جب میں نماز میں سنوں تو کچھ نہ کچھ مفہوم سمجھ میں آئے. اس نیت سے قرآن مجید کی زبان پر محنت کرنی چاہیے. آخر میں وہی شعراء والی بات کو دیکھ کر اختتام کرتے ہیں. فرمایا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، رہے شاعر لوگ تو ان کے پیچھے تو بے راہ قسم کے لوگ چلتے ہیں. تم شعراء کی مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھو، کیا حلیہ ہوتا ہے، کیا ان کے انداز ہوتے ہیں، کیسی ان کی باتیں ہوتی ہیں، کیا ان کے آئیڈیلز ہوتے ہیں، کیا ان کے خیالات ہوتے ہیں. اور دوسری طرف تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھو، کوئی مقابلہ ہے، کوئی کمپیریزن ہے؟ تم کیسے کہہ رہے ہو کہ یہ کوئی شاعر ہے؟ ٹھیک ہے، تو والشعراء، جہاں تک شعراء کا تعلق ہے ان کا مسئلہ کیا ہے؟ یتبعہم الغاوون، ان کے پیچھے تو بالکل بے راہ قسم کے، گمراہ قسم کے لوگ چلتے ہیں. الم ترى، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ انہم فی کل وادی یہیمون، کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں، خیالی باتیں کرتے رہتے ہیں، آسمان و زمین کی باتیں کرتے رہتے ہیں. اور عام طور پر شاعری میں مضمون بہت بلند ہوگا لیکن وہ شعر کہنے والے کا اپنا کردار اس کے مطابق نہیں ہوگا. عام طور پر یہی ہوتا ہے. وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور یہ کہ وہ ایسی باتیں کہتے ہیں جس پر خود عمل نہیں کرتے. اسی کا اگلا نتیجہ عمل کمزور ہوتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ سارے شعراء ایسے ہی ہوتے ہیں اور شعر کہنا ہی غلط ہے اور شعر کا کوئی فائدہ نہیں ہے. نہیں، شعر میں بعض اوقات بڑی حکمت کی باتیں ہوتی ہیں، اور شعر میں ایک شکو ہوتا ہے، ایک عظمت ہوتی ہے، بات کی ایک بلندی ہوتی ہے، اور گفتار کی بلندی کا اظہار ہوتا ہے اس سے. اور اعلیٰ ترین مضامین بعض اوقات وہ شعر کے ذریعے سے منتقل کیے جا رہے ہوتے ہیں. اسی لیے قرآن نے ایکسیپشن دی. سارے شعراء ایک جیسے نہیں ہوتے. الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان لائیں، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کریں، وذکروا اللہ کثیرا، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کریں. عام طور پر کیا ہوتا ہے، شعر و شاعری سے جن لوگوں کو زیادہ مناسبت ہو جاتی ہے وہ ذکر سے فارغ ہو جاتے ہیں، اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں. تو کہا کہ نہیں، وہ شعراء جو ایمان لائیں، نیک اعمال کریں اور کثرت سے اللہ کا ذکر کریں. وَانْتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، اور جب ان پر ظلم ہو اس کے بعد وہ شعر کے ذریعے بدلہ لیں. خاص طور پر
سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اکرام میں بڑے نعت گو تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پورا قصیدہ ہے ان کا، قصیدہ حسان بن ثابت۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کیا مدح اور کیا تعریف کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان الفاظ میں۔ اے نبی، آپ سے زیادہ حسین و جمیل میری آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے آج تک نہیں جنا، آپ کو ایسے ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا ہے گویا آپ کو آپ کی خواہش کے مطابق پیدا کیا گیا ہو۔ اب یہ مضمون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا۔ اور ان کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ مسجد نبوی کے ممبر پر ان کو بٹھایا، حالانکہ وہ ممبر آپ کا تھا، لیکن حضرت حسان بن ثابت کو بٹھایا اور کہا کہ یہ جو کفار شعر و شاعری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، مسلمانوں پر حملے کرتے ہیں، ان کا جواب دو، اور ان کا جواب دو روح القدس تمہارے ساتھ ہے، حضرت جبرائیل تمہارے ساتھ، یہ مقام ہے ان کا۔ تو وَانْتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد انہوں نے بدلہ لیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، اور ظلم کرنے والوں کو عنقریب پتہ چل جائے گا کہ وہ کس انجام کی طرف پلٹ رہے ہیں۔ آگے سورۃ النمل، جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ آیا، مزید کچھ تاریخی واقعات ہیں آگے، پھر سورہ قصص، سورہ نمل، سورہ عنکبوت، ان میں واقعات زیادہ ہیں، انشاءاللہ زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کا حقیقی فہم عطا فرمائے، اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم أجرنا من النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار، يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين۔ ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمته۔